حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رہ کر علم دین سیکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے علاقے میں واپس جانے کی اجازت چاہی اور کہا میں جلد ہی دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ وہ چلا گیا اور اپنے علاقے میں لوگوں سے کہتا پھرتا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں سے مال جمع کرتا۔ لوگ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقرب سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے اور اسے مال و دولت دیتے۔ وہ بڑا خوش ہوتا اور جگہ جگہ جا کر کہتا، میں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اس طرح اس نے بہت سا مال جمع کر لیا۔ کافی دن گزر جانے کے باوجود جب وہ حاضر خدمت نہ ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا، لیکن کسی کو اس کی خبر نہ تھی کہ اب وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کیسا ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی گزرا جس نے رسی سے باندھا ہوا خرگوش اپنی گردن میں لٹکا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے بتایا، میں فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو فلاں شخص کو جانتا ہے جس نے مجھ سے علم دین سیکھا؟ دیہاتی نے اپنی گردن میں لٹکے ہوئے خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق آپ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے خرگوش بنا دیا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے پاک پروردگار عز و جل، اسے اس کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ کس جرم کی وجہ سے اسے جانور بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام، جو سوال تم نے کیا ہے، اگر یہی سوال مقرب رسولوں میں سے کوئی اور بھی کرے تب بھی میں اسے اس کی اصلی حالت پر نہیں لوٹاؤں گا۔ اسے میں نے جانور اس لیے بنایا ہے کہ یہ دین کے ذریعے دنیا کی حقیر دولت طلب کیا کرتا تھا۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھ، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، سچی توبہ اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما، صرف اپنی ہی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری، حب مال، طلب جاہ اور دیگر بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ عزیزان محترم، اگر آپ اسی طرح کے ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔